السلام علیکم. اسد یار معاشرہ تباہ ہو گیا ہے, بچے خراب ہو گئے ہیں, نشے عام ہو گئے ہیں, اور ساری غلطی جو ہے نا وہ ان فیملی ولاگرز کی ہے. اصل میں مجھے پتا تھا کہ رجب بٹ نا ایک بہت بڑے کرمنل گینگ کا حصہ ہے. اگر آپ ڈکی بھائی کو آبزرو کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پابلو ایسکوبار ٹائپ تھوڑی سی وائب اور فیل ہے. وہ کیفیت اس میں نظر آتی ہے. پرسنلی سسٹرالوجی کو دیکھ کے تو مجھے ہٹلر یاد آتا ہے. صحیح ہے, معاشرے میں جتنی بدیاں ہیں اس وقت بہت زیادہ ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں, باقی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی ایگری. تو میرا خیال ہے فیئرلی ہم نے کنکلوسیولی پروو کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بیانڈ ریزنیبل شیڈو آف ڈاؤٹ بات ہے کہ رجب بٹ, ڈکی بھائی, سسٹرالوجی اور کئی اور ڈیلی وی لاگرز اور انٹرٹینمنٹ آن یوٹیوب کی انڈسٹری میں لوگ برے ہیں. بلکہ سرکار نے تو کریک ڈاؤن بھی شروع کیا تھا. وہ آن علی ایک لڑکا اس کو اٹھا لیا تھا, پتہ نہیں چھوڑ کیوں دیا. ڈکی بھائی کو بھی اٹھایا ریسنٹلی, اگین چھوڑ دیا. رجب بٹ کو بھی اٹھا کے چھوڑ دیا. میں بہت سرپرائز, سرکار کو چاہیے کہ ان کو بند کر دیں طے خانے میں. اگر عمران خان ابھی تک نہیں چھوٹا تو پھر ان بلاگرز کو بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آئی فیل کہ جو ریئل کرمنلز ہیں نا معاشرے کے, ان کو ہم پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور جو انسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اندر رکھتے ہیں جیل کے. ہاں اچھا, ویسے بائی دا وے گائز ہمارا ایک ڈیلی ویلاگ چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں ایون وائبس کے نام سے. اس پہ ہر دوسرے دن ویڈیو آتی ہے اور وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. بس صحیح ہے. اور جو بھی ہم کہتے ہیں وہ انٹلیکچولی بھی ٹھیک ہوتا ہے, آپ کے دین کے لیے بھی ٹھیک ہوگا, دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے. باقی جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے. اور ایک یاد رکھیے گا بات, لوگ اسٹوپڈ ہوتے ہیں, یہ بات بار بار کرنا ضروری ہوتی ہے, اور آڈینس کا قصور ہوتا ہے, یہ میں نے ریئلائز کیا. اچھا, یو ڈونٹ اگری کہ آڈینس کا قصور ہوتا ہے؟ کیونکہ I'll be honest, اس دن مجھے سلمان ویڈیو دکھا رہا تھا. ہم نے نا ابھی ایک سیرین جرنلسٹ کے ساتھ انٹرویو کیا تھا, اس پہ لائک 3-4 ہزار ویوز آئے تھے انگلش پہ, اور نہیں ہم نے اردو میں بھی کیا تھا. الیپو والا جو تھا, الیپو والا, اس پہ تو 25-30 ہزار ویوز آ گئے تھے اس ٹائم. لائک وہ ابھی نئی اپلوڈ ہوئی تھی, اور سلمان نے مجھے ویڈیو دکھائی, رجب بٹ نے ابھی اپلوڈ کی ہے کوئی لائک 14 گھنٹے پہلے, اور اس پہ لائک 4 ملین ویوز تھے. تو وہ دیکھ کے میں بھی ایک دفعہ سوچنے پہ تو مجبور ہوا تھا کہ یار لوگ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں, کیا ایسی چیز ہے جو اپیل کر رہی ہے لوگوں کو. آئی تھنک بہت سمپل سی بات ہے, لائک ایس اینڈ لیس اپنے آپ کو ان شوز میں ڈالتے ہیں آف ایوریج ویور, ٹھیک ہے, ناٹ فرام دا کانٹینٹ کریٹر سائڈ. دیکھیں آپ یا اسکول جا رہے ہو, یا کالج جا رہے ہو, یا کام پہ جا رہے ہو, وہاں پہ آپ جاؤ گے تو لوگ آپ کو آل سارٹس آف انسٹرکشنز دے رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں, ڈیڈ لائنز ہیں, پرفارم کرنا ہے, ایگزامز آ رہے ہیں. وہاں سے آپ فری ہوتے ہو تو گھر کے پریشر شروع ہو جاتے ہیں. بائی دا ٹائم آپ کوئی چیز دیکھنے لگتے ہو فار انٹرٹینمنٹ, ایجوکیشنل انٹرٹینمنٹ پرپز, آپ کا دماغ دہی بن چکا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہو. کئی دفعہ لائک میں روز کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں رات کو, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے اپنی بیوی کے ساتھ. تو سم ٹائمز اینڈ مے بی 3 times a week وہ کہتی ہے کہ یہ اردو ڈرامہ دیکھنا ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سمپل ٹو فالو ہے, بیسک انٹرٹینمنٹ ہے, میرے دماغ نہیں آنا, میں زون آؤٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں. ایک یہ آڈینس سیگمنٹ ہے. پھر بچے ہیں انڈر دی ایج آف 15, رائٹ, ایٹ سب کو جب ہم 12-13 سال کے تھے تو کیا چیزیں اپیل کرتی تھیں, یو نو لائک, بلکہ بفور دا پوڈکاسٹ کہ فارٹ ہیومر بڑا اپیل کرتا تھا ایٹ دیٹ ایج, اینڈ وہ سلی پر اچھا لگتا تھا, یوزڈ ٹو لاف اباؤٹ اٹ. ابھی بھی لگتا ہے, آئی مین کہنا نہیں چاہتا لیکن ہاں صحیح ہے. تو رجب بٹ کی ویڈیو, ڈکی بھائی کی ویڈیو وہ سمبلائز کرتی ہے. پھر ایک تیسری آڈینس ہے ان کی, کیونکہ یہ لوگ بہت پیسے کما چکے ہیں یا کلیم کرتے ہیں بہت پیسے کما لیے ہیں اور بڑی گاڑیاں لیتے ہیں, تو ایک ہم نے لائف سٹائل گلیمرائز کیا ہوا ہے. اور اس لائف سٹائل کو جب اتنے ینگ لڑکے, لائک آئی تھنک یہ سارے 25-26 اس بریکٹ میں ہوں گے, اور وہ اچیو کر لیتے ہیں, تو پھر ان کو اور زیادہ فینز ملتے ہیں. لائک اینڈرو ٹیٹ کو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے 35-36, ٹال, ویل بلٹ, گڈ لکنگ, بہت ساری عورتیں ہیں, تیز گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہیں. تو جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں, وہ لائف سٹائل پرائمری ہو جاتا ہے. اب یہ تینوں جو لوگ ہیں, ڈفرینٹ آڈینس سیگمنٹس ہیں, ان کی ڈفرینٹ خواہشات ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ یہ ایک ہی خواہش رکھتے ہیں سارے. ان کے اندر نیشنل جیوگرافک کنزیوم کرنے کی بھی خواہش ہے, اینیمل پلانٹ کنزیوم کرنے کی بھی خواہش ہے, ڈاکیومنٹریز کنزیوم کرنے کی بھی خواہش ہے, ایجوکیشنل ویڈیوز کنزیوم کرنے کی بھی خواہش ہے. پر مارکیٹ میں جو کانٹینٹ کریشن ہے, میجورٹی جو ہو رہی ہے وہ اسی اسپیکٹرم کی ہو رہی ہے.
اگر 10 مینیو پہ آئٹمز ہیں اور 8 مینیو پہ آئٹمز سملر ہیں اور 2 مختلف ہیں تو چانس پرابلٹی وہ آرڈر ہونا کم ہو جاتا ہے. However, اتنے زیادہ لوگ رجب بھائی, لوگن پال, جیک پال ٹائپ کانٹینٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ فزیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے ڈیلی وی لاگنگ کرنا, پر انٹلیکچولی شاید اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے. تو ایک کاپ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے سب کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے گیٹ رچ ڈائی ٹرائنگ, جس کی وجہ سے یہ کچھ بھی کریں گے پیسے حاصل کرنے کے لیے. اب آپ رجب بٹ کو بھول جائیں, آپ ایک ایوریج پراپرٹی ایجنٹ دیکھ لیں پاکستان میں. مورل انسان ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے, پر اپنے بزنس میں اس کے اسکروپلس ختم ہو جاتے ہیں. وہ ہر کچھ کرنے کو تیار. کیوں؟ گیٹ رچ ڈائی ٹرائنگ. پھر ایک سارٹ آف, میں کسی کا دیکھ رہا تھا ویڈیو, وہ کہہ رہا تھا کہ عوام ہے ہی جاہل, عوام ہے ہی ایسی, عوام ہے ایسی, عوام اپریشیٹ نہیں کرتی میرے جیسے گریٹ انٹلیکچوئلس. یو تھنک یہ جھوٹ ہے؟ آئی مین عوام نے کبھی کیویار نہیں کھایا. لیٹ سے اگر وہ بندہ کیویار ہے اور آپ انہیں یہ کیویار اپریشیٹ کرو, تم نے ایک چیز کھائی نہیں ہے, تم ایک چیز کو دیکھ نہیں سکتے, تم نے اس کے پروسیسز ہی نہیں دیکھے کہ وہ کیویار بنتی کیسے, تم کیا اپریشیٹ کرو گے؟ لیکن میں ویسے اگری نہیں کرتا بندہ کیویار ہے, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مانتا ہے کیویار, اچھی بات ہے. ہر بندے کو ایک اپنی سیلف اسٹیم تھوڑی اٹھا کے رکھنی چاہیے. تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ, رجب بٹ, عام معاشرے کا بندہ ایگزیکٹلی سیم طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پرابلم پاکستان کا نہیں ہے, دنیا کا ہے. کیری مناٹی دیکھ لیں, لوگن پال دیکھ لیں. ایک امریکہ میں اور پورے ویسٹرن ورلڈ میں تو ایک بیوی آف عورتیں ہیں جن کا صرف کام ہے ٹک ٹاکس بنانا, انسٹاگرام پہ تھرسٹی پکچرز ڈالنا, اور ملینز جو رائز آف اونلی فینز ہے. خواتین مہینے کے $10 ملین, $5 ملین, $1 ملین کما رہی ہیں. ایک انسینٹی ہے نا. کیوں؟ ہم نے انسانوں کو جانوروں کی طرح جکڑ کے پنجروں میں ڈالا ہوا ہے. آپ کی جاب سائیکل, ایجوکیشن سائیکل, لائف سائیکل, یہ پنجرا ہے. اس پنجرے میں سے ہم ان کو ایک سنیک پیک کی اپرچونیٹی دیتے ہیں انٹو دا لائفز آف دا رچ اینڈ دا فیمس. اینڈ دس از آل آئی وڈ سے کیم کارڈیشین ماڈرن فینومینا. تو لوگ وہ لیتے ہیں اینڈ دین دے انوی دیٹ لائف. سو میں عوام کو اس میں برا نہیں ٹھہراتا, بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم ملینز آف ویوز ان چیزوں کے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو اس اسپیکٹرم کے اپوزٹ ہیں. میں کانٹینٹ کریٹر کو بلیم کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی تم بہتر چیز بناؤ. فار ایگزامپل اگر مجھے لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کے ویوز نہیں ہونے چاہیے, تو ڈکی بھائی کی ویڈیو میں کیا چیز ہے؟ کٹس ہیں, ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں, فنی جوکس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 20-22 منٹ کی ویڈیو ہے, لانگ نہیں ہے. میں کیوں نہ ایجوکیشنل ویڈیوز اس طرح بناؤں جو انٹرٹیننگ ان نیچر ہو. لائک آپ کے اسکول میں کوئی نہ کوئی سب کے دماغ میں ٹیچر اسٹینڈ آؤٹ کرتے جو کلاس کو بہت انٹرٹیننگ بناتا تھا, اور وہ سبجیکٹ جیسا مسٹر وحید تھے ہمارے سائنس کے ٹیچر جونیئر اسکول میں, جو 8th میں پڑھا ہے پچھلے 15-20 سال میں وہ ان کو جانتا ہے, ایسا ہی کوئی ان کو نہیں بھولتا. ایک وہ اپرچونیٹی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں کے پاس شعور ہے, جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شعور ہے, وہ لیک کرتے ہیں ایفرٹ. اور یہاں پہ ایک بیسک بد دیانتی نظر آتی ہے. جو لوگ بہت اپنے آپ کو انٹلیکچوئل تصور کرتے ہیں وہ ایکچولی میسز میں گھلنا ملنا نہیں چاہتے. وہ ایک ایلیٹ کے اندر ہی گھلنا ملنا چاہتے ہیں. انہی کے لیے وہ کانٹینٹ بناتے ہیں اور انہی سے وہ اپنے ایکولیٹس لیتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی کام چوری کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں رجب بٹ انٹلیکچوئل کام چوری کر رہا ہے, یہ ایفرٹ ہی کام چوری کر رہے ہیں. کیوں؟ انٹلیکچوئلس کے پاس, ایلیٹ کے پاس پیسہ ہے. تو اگر میں ایک پرفارمر ہوں, جو بڑی گھٹیا مثال دیتا ہوں, اسٹیج ڈراموں میں کسی پنڈ میں جو خاتون ایکٹ کر رہی ہے, مجرا کر رہی ہے, اس کو پیسے تھوڑے مل رہے ہیں. لیکن جو مجرا کر رہی ہے DHA کے اندر, اس کو پیسے بہت زیادہ مل رہے ہیں. اس کی آڈینس تھوڑی ہے, وہاں آڈینس بہت زیادہ ہے. تو اٹس جسٹ اے کویسچن آف کہ آپ کے پروڈکٹ کا سائز کیا ہے. تو فار ایگزامپل ایلانتو ایلیٹ کا ریسٹورینٹ ہے, میکڈونلڈس ایوری ڈے پرسن, ناٹ بٹ اپر مڈل کلاس کا ایک ریسٹورینٹ ہے. تو آپ نے جو پروڈکٹ کریٹ کیا, آپ وہی چورن بیچ رہے ہیں. آپ کمپیئر نہ کریں. ڈونٹ کمپیئر میکڈونلڈس ٹو ایلانتو, ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ یہ سارے کانٹینٹ کریشن اسپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو یہ لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم جنید اکرم کا اکثر مذاق اڑاتے رہتے ہیں مختلف باتوں پہ. ہم لوگ بغیرت ہیں, ہم کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. بٹ جنید اکرم انڈرسٹینڈ اس کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, وہ کانٹینٹ کیا بنا رہا ہے, وہ وہی بناتا ہے, ٹھیک ہے. مزمل شاہ انڈرسٹینڈز اس کی انڈیا کی آڈینس ہے,
وہ کانٹینٹ اس طرح بناتا ہے. شہزاد انڈرسٹینڈ اس کی آڈینس ایک سرٹن لبرل مائنڈ سیٹ کی ہے, وہ اس طرح کانٹینٹ بناتا ہے. علی بھائی انڈرسٹینڈس. اب میں اپنے آپ کو شہزاد سے کیوں کمپیئر کروں, شہزاد اپنے آپ کو مزمل سے کیوں کرے, مزمل اپنے آپ کو جنید سے کیوں کرے؟ آپ اپنی نیش بڑھاتے جاتے ہیں. ہم وائبس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ ٹیکنیکلی ہمارے پچھلے 2 سال کانٹینٹ سے ہٹ کے ہے. اس میں ہم مور ریلیکسڈ آر سیلف, جو ہم ڈیلی کی باتیں کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یا جو بائی دا وے یہی ساری ڈسکشن ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ہمیں وہ کاٹنی پڑتی ہے بیکاز ہم پھر سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم وہی کانٹینٹ دوبارہ بنانے لگ گئے ہیں پوڈ کاسٹ والا. بٹ آپ کو تھوڑا ایک زیادہ, اس لیے وہ ویڈیو صرف 20 منٹ 15 منٹ کی ہوتی ہے. تو اگر ہم وہ پراپر 2 گھنٹے کی بنائیں تو اس میں 1.5 گھنٹے تو یہی بات ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. سوائے مے بی تھوڑی زیادہ ہیپ ہیزرڈ ہوں گی, جس طرح ایک نارمل کانورسیشن ہوتی ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بھی وہ ویوز ہیں جو رجب بٹ کے آ رہے ہیں, بار بار ان کے نام لے رہے ہیں, نتھنگ اگینسٹ دم, میں نے کبھی ملا نہیں ہوں. I have a lot of things against them. وہ تو اٹس بیکاز تو فرسٹریٹڈ ہے, تیری شادی نہیں ہوئی. اصل میں مجھے تب چڑھ گیا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. ایکچولی ایون پہ ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ جب حیدر کی شادی ہوگی تو ہم بھی مہندی ویڈیو بنائیں گے, ایسا ہی ویڈیو بنائیں گے. اور میں نے بھی اریسٹ ہونے ہیں, ٹھیک ہے. آئی مین وائٹ لائن کپ تو تجھے ہم گفٹ نہیں کر سکتے, لیکن انلیگل ویپن. تو ان کا بابا ہم نام لیتے ہیں. تو اگر مجھے اس طرح کے ویوز چاہیے تو مجھے بھی عوام کے مائنڈ کو صحیح کیپچر کرنا ہے. سو فار ایگزامپل جہاں کیری مناٹی ایگزسٹ کرتا ہے وہاں دھروو راٹھی بھی کرتا ہے, آکاش بینرجی بھی کرتا ہے انڈیا کے اندر. تو رادر دین ورکنگ ہارڈ اینڈ کریٹنگ مور, سو لائک فار ایگزامپل آئی تھنک مزمل میکس اے ویڈیو ایوری 4 days یا 5 days. تو مہینے میں دیٹس واٹ 6-7 ویڈیوز, 8 ویڈیوز. آپ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ محنت نہیں کر رہا یا وہ ایفرٹ نہیں پٹ کر رہا. The effort that he is putting in, okay, if you watch a Muzammil Shah video, ٹھیک ہے, it is different from a Muzammil Zaidi video, it is different from a Shahzad Qiyas video. تیروں کا اپنا اسٹائل ہے. The style that you portray and the way you present things appeals to a certain audience. تو فار ایگزامپل دا لینگویج جو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر, یہ پوری ویڈیو انگلش میں ہو تو ہم ایلینیٹ کریں آڈینس کو. یہ پوری ویڈیو خالص اردو میں ہو, ہم ایلینیٹ کریں آڈینس کو. تو اگر آپ اپنا پیغام ہی اس طرح کی لینگویج میں دے رہے ہیں جو ہے ہی نہیں میسز کے لیے, تو پھر آپ میس کے ویوز کیوں مانگ رہے ہیں؟ لائک اگر میں فرینچ میں پوڈ کاسٹ بناؤں اور کہوں پاکستان میں کوئی دیکھ نہیں رہا, تو آئی تھنک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں, ہمیں اس طرح کی ریکگنیشن نہیں ملتی, ہماری ویڈیوز کے 2-2 ملین ویوز ہوتے ہیں. تو کلیئرلی کوئی تو دیکھ رہا ہے پاکستان میں. سو آئی جسٹ فیل کہ rather than targeting the viewers, just improve yourself. Me personally, جس دن مجھے اس نے سسٹرالوجی دکھایا تھا سلمان نے, تو I was like یہ کیا ہے, بیکاز مجھے وہ فارم لائک فار ایگزامپل میں کیپنگ اپ ود دا کارڈیشینز کبھی بھی نہ دیکھوں, مجھے وہ انٹرٹین نہیں کرتی چیز. لیکن اگر ہم اس میں ڈیپر جائیں کہ ایسے کیوں ہے, تو وہ ایک ایلیٹ پریولیج ہے میرا کہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا, اتنا پیسہ تھا کہ میں نے ڈفرینٹ ٹیسٹ ڈیولپ کیے دنیا بھر سے ایکسپیرینس کر کے. اور میری کنکلوژن میں نے کہا کہ میرا گلٹی پلیجر کیپنگ اپ ود کارڈیشینز نہیں ہے, میرا گلٹی پلیجر ہے میں نے گوسپ گرل دیکھتا ہوں. واقعی ہاں, میں نے پورا سیزن دیکھا ہے. یو ایک اور سیریز ہے گوسپ گرل والے ہی بوائے کی, جو اس میں گوسپ گرل ہوتا ہے اسی کی, وہ میں دیکھتا ہوں. تو اگر ایز اے گلٹی پلیجر آپ رجب بٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اٹس ناٹ اے پرابلم. حق کی آواز سب کو اٹھانی چاہیے, لیکن حق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے, آرگیومنٹ فارم کرنے کا طریقہ ہے. انڈر کانفیڈنس, اسٹٹر کرنا, پبلکلی اپنی بات نہ کرنا, یہ سارے پرابلمز ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ وہ پروگرامس خریدیں جو آپ کی پرسنل اسکلس امپروو کریں. لارج پبلک گیدرنگز ہو, انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں, یا پھر ورک پلیس انوائرمنٹ ہو. پبلک اسپیکنگ کورسز آپ کا ہر جگہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدیں. جب بھی ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدتے ہیں, ایک تو آپ کی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل اور ہمارے کام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت سلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیا فون خریدیں. تو پلیز کائنڈلی آپ سارے ہمارے کورس کو ضرور لیں, اور پبلک اسپیکنگ کلاس میں آپ سب کو ملنا چاہتا ہوں. تھینک یو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرے کی کوئی ڈیگریڈیشن کے لوگ بس خراب ہو رہے ہیں, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے؟ were people smarter in the 60s یا now in پاکستان؟ لاہور شہر کی بات کر لیتے ہیں. آئی تھنک تقریباً وہی مینٹل لیول ہوگا. Okay, were people smarter in the 1920s or now? I think again وہی. But one, there's no way to compare. Right? Just like there's no way to compare from a rich kid that went to Edson and someone جو چک نمبر 24 میں رہتا ہے. Right? So there's no way to compare کہ رجب بٹ کی جو 4 ملین آڈینس ہے وہ ڈم ہے یا نہیں ہے.
تو دس آئیڈیا کہ لوگ جاہل ہیں, لیٹس ناٹ, بیکاز اگر اس بائنری میں دیکھنا اسمارٹ اینڈ ڈم تو پھر ہمیں ان کی ریالٹی سملر رکھنی ہے. کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ اتنے ویریبلس کے ساتھ ہوتی نہیں ہے, کانسٹنٹس رکھے ہوتے ہیں آپ نے, پھر ایک ویریبل آپ چینج کر کے ریزلٹس دیکھتے ہیں. تو براڈ جرنلائزیشن میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے. مذاق میں ہم کر دیتے ہیں پر کبھی بھی اس کو ہم سیریس نہیں لیتے. اینڈ دس اگین آئی تھنک ہمیں یہ لبرٹی ہے کہ موسٹ آف آر ویڈیوز آر سو ٹنگ ان چیک, us shitting on each other, کہ people can see and understand کہ اچھا مذاق ہو رہا ہے. بٹ اگر میں پریزنٹ ہی پوری 15-20 منٹ کی ویڈیو کروں کہ میں بہت اسمارٹ ہوں, بہت سیریس ڈسکشن ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو دین آئی ہیو ٹو کنٹینڈ ود دا تھنگز دیٹ یو آر سیئنگ ان این انٹلیکچوئل لیول. اینڈ آئی فیل کہ اٹ از مچ ایزیئر ٹو بلیم اے پاپولیشن جو 77 سال سے پسی ہوئی ہے, تعلیم نہیں مل رہی, اپرچونیٹی نہیں مل رہی, پنجروں میں بند ہے. And if this was true, then why is Logan Paul so famous in America? Why is that girl جو 100 لوگوں کے ساتھ سوئی ہے UK میں so famous now? Kim Kardashian اتنی famous کیوں ہے؟ This is insane. Like Marilyn Monroe کی میں نے موویز دیکھی ہیں, she wasn't a good actress, right? So she is remembered for her beauty, but conventionally beautiful بھی نہیں ہے. So it is that sexy sultry image اس کا تھا, ٹھیک. So this basically means that there is no way to map what will sell at what time. اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں, بہتر سے بہتر چیز بنائیں, انٹلیکچولائز کریں چیز کو, اس کو پریزنٹ کرتے رہیں. لائک ہم مان لیتے ہیں کہ عوام جاہل ہے, لیکن عمران ریاض خان, منصور علی خان, منیب فاروق, ان کے نمبرز دیکھے لگتا تو نہیں ہے. اسد علی طور کے نمبرز دیکھے لگتا تو نہیں ہے. بٹ آئی تھنک اس کے اوپر جو پش بیک آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ویسے بھی کوئی بہت انٹلیکچوئل چیز یا ڈسکشن نہیں کر رہے. انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے؟ تو ہم یہ بھی بحث کر لیتے ہیں, یہ کوئی میٹرک بتا سکتا ہے, میجر ہو سکتا ہے. میں آئی گیس آئی وڈ سے لوگ جو کانسیپٹس آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوں, کوئی کسی ایک پرسنالٹی کی شخصیت پرستی نہ کر رہے ہوں, اس طرح کے لوگ. اوکے, سو جس فلاسفر کو آپ سن کے آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور اس کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں, کیا وہ شخصیت پرستی میں نہیں آتا؟ ہاں, مگر اگین اس بٹ وہ شخصیت ایکسیپٹیبل ہے آپ کے ویسٹرن ہیجمونس کو, تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سے اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کے, حدیث سے متاثر ہو کے ایک چینل بنا کے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, قرآن کی فلاسفی سمجھا رہے ہیں, تو کیا آپ انٹلیکچوئل ہیں؟ ہاں, آپ انٹلیکچوئل ہیں. مگر میرے اور تمہارے میٹرک عمران ریاض خان ٹائپ اگر چینل کی میں اس طریقے سے کرٹیک کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر عمران ریاض خان یہ سمجھا رہا ہوتا عوام کو کہ جمہوریت کیا ہے, ڈیموکریسی کیا ہے, کیوں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ غیر قانونی ہیں, اور ساتھ وہ پی ٹی آئی کو بھی کرٹیک کر رہا ہوتا ہے, آئی تھنک آپ نے کنزیوم نہیں کیا انف کانٹینٹ. آئی تھنک اگین دس از جسٹ اے سمٹم آف کہ ہم کتنے پنجروں میں, اور ہمارے پاس ٹائم کتنا فائنائٹ ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے. عمران ریاض خان 2 ویڈیوز دن کی لگاتا ہے, ہر ویڈیو 15, 16, 18, 20 منٹ کی ہوتی ہے. وہ پچھلے 5 سال سے کر رہا ہے, بارنگ دا ڈیز جب وہ غائب تھا یا اندر تھا, ٹھیک ہے. اس نے جمہوریت کے بارے میں بتایا ہوا ہے, ڈفرینٹ کانسیپٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, اس نے ملک کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, حلقہ وائز بھی بتایا ہوا ہے. منصور علی خان نے بھی یہ کیا ہوا ہے, منیب فاروق کا ریسنٹ چینل ہے اس نے بھی کافی حد تک کر لیا ہے, اور بھی چینلز ہیں. اب ایک بندہ سال کی 700 ویڈیو بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. 50, 70, 100 ویڈیوز میں آپ اس کی کوئی چیز 2 منٹ کی نکال لیں اور کہیں یہ تو اسٹوپڈ آدمی, یہ کیا جہالت ہے. فار ایگزامپل مزمل شاہ گھر پہ حملہ ہوا کیونکہ اس کی ویڈیو میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکال کے کسی نے چلا دی. مزمل شاہ یار کب سے ویڈیوز بنا رہا ہے, تو میں کہوں کہ مزمل شاہ جاہل, یہ چھوڑ دیں. آپ نے اگر کسی کا باڈی آف ورک کنزیوم نہیں کیا ہوا یا سگنیفیکنٹلی انف نہیں کیا ہوا یا ان سے بات نہیں کی ہوئی, اس کو ہم ڈم, جاہل, عقل مند, انٹلیکچوئل کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مزمل شاہ نہ ڈم ہے نہ انٹلیکچوئل ہے, میں اس کو جانتا نہیں. بظاہر کانٹینٹ دیکھ کے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ویل ریڈ ہے, ٹھیک. کیا ویل ریڈ ہونا ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو بینگ انٹلیکچوئل؟ ناٹ ریئلی. سو یو کین بی ویل ریڈ, آپ کو دنیا کے کانسیپٹس کا پتہ ہو سکتا ہے, پر ان کو اپلائی کرنا, ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے, وہ ضروری نہیں آپ میں ایگزسٹ کرے. عمران خان بہت ویل ریڈ ہے, بٹ ایک پھر انٹلیکچوئل بندے کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں؟ نہیں کرتے. یہی تو پرابلم ہے کہ کیوں ہم ڈیفائن کریں. اگر میں کہوں کہ یہ انٹلیکچوئل ہے بیکاز آف ایکس وائی زی تھنگ ہی سیڈ, تو جب وہ ABC چیز بولتا ہے جو کمپلیٹلی جاہل ہے,
تو یا تو میں کلٹ بنا کے اس کو اندھا فالو کروں, یا پھر جس کو میں کرٹیسائز کروں تو لوگ کہیں جناب آپ کون سے انٹلیکچوئل ہیں. انٹلیکچوئل انسان نہیں ہوتا, انٹلیکٹ ڈپکٹ ہوتا ہے آپ کے آئیڈیاز میں. کیا علامہ اقبال انٹلیکچوئل تھے؟ علامہ اقبال انٹلیکچوئل نہیں تھے, ان کے کچھ آئیڈیاز ہائیلی انٹیلیجنٹ تھے. جو وہ متاثر تھے ہٹلر سے یا فیشسٹ سے, تو وہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں تھی. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلٹ کے خلاف ہم ہیں, کلٹ نہیں بننا چاہیے, وہ کہتے ہیں اس بندے کا نہیں بننا چاہیے, میرا بن جائے. کیونکہ میں تو ظاہر ہے ہر ایشو پہ کریکٹ ہوں. کوئی بھی ٹیک پہ بات ہوگی تو میں کچھ نہیں بول سکتا, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں بیٹھ کے ٹیک کا گیان دینا شروع کر دوں اور اس کے اندر جو مورل کننڈرمز ہیں, فار ایگزامپل ایک مورل کننڈرم ہر ٹیک کمپنی کو فیس ہوتا ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے ایکسپلوٹیشن آف لیبر پہ, کہ امریکہ سے کام لو, یہاں پہ سستا ہوتا ہے. وہ اپنے امپلائیز کا نام انٹروڈیوس کرتے ہیں, ڈیو, میتھیو, سینڈرا, اس طرح کر کے بزنس لینے کے لیے. یہ ایک مورل کننڈرم ہے. اب میں اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دوں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ٹیک کی بزنس اس طرح آپریٹ کرتی ہے نہیں, ایک جہالت ہوگی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں تھرو آؤٹ جاہل آدمی ہوں. تو مجھ سے ریلیشن بات کرو تو مجھے بالکل صحیح چیزیں پتہ. تو آئی فیل کہ جیک آف آل ٹریڈز نہیں ہونا چاہیے. ڈسپائٹ دس میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر پلیٹ فارم ہے تو آپ اپنی رائے دیں, ٹھیک ہے, کوئی اسے مانے یا نہ مانے. اینڈ آئی فیل کہ انہیرنٹلی لوگ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ نہیں ڈرتے ہیں. جو لوگ آؤٹ کمز نکالتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز پہ تبصرہ کر کے, وہ آؤٹ کم یہی ہوتا ہے کہ اس کو بند کراؤ, ٹھیک ہے. اکثر کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں رجب بٹ بھی ایگزسٹ کرے, ڈکی بھائی بھی کرے, مزمل شاہ بھی کرے, مزمل زیدی بھی کرے, عمران ریاض بھی کرے, میں بھی کروں, تم بھی کرو. ہر بندہ اپنی رائے دے, عوام کو اپنے طریقے سے ایجوکیٹ بہتر کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ ڈکی بھائی رجب بٹ سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی ہم عوام کو طریقے بتاتے ہیں پیسے کمانے کے. وہ تو میرے سے گڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. وقار زکا کا پورا ایک گروپ ہے جہاں پہ وہ کرپٹو کرنسی کی ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے, کیسے انویسٹ کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. بلکہ آج کل اس کی ویڈیوز بڑی پاپولر ہوئی ہوئی ہیں. $100 کو میں ابھی کنورٹ کر کے دکھاؤں گا $1000 میں, اس طرح کر کے. تو اگر وقار زکا ایکچولی یہ کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ویلتھ کریٹ کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. میں اس کے وہ جو شو تھا جس میں وہ یہ کیا کرتا ہے, یہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے, کوئی اس طرح کا سائن کرتا ہے, کیا نام تھا اس کا, جو پاکستانی لیونگ آن دی ایج, اس کی بنیاد پہ اس کو جج کروں. تو آئی فیل کہ تھوڑا سا نا ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے, روم دینا چاہیے. وقار زکا کو آئی تھنک اس کی اسنیپ چیٹ اسٹوریز کی بنیاد پہ ہمیں جج کرنا چاہیے ویسے. اوکے, لائک ایک اور چیز بھی ہے, لائک میں اس کو بھی مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ رجب بٹ جم انسٹرکٹر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ایکسیپشنلی فیمس ہے, رائٹ. اسٹوپڈ چیزیں وہ کرے گا فور شیور. لائک کیم کارڈیشین جب میں زیادہ شروع میں فیمس ہوئی تھی تو اس نے ڈم اسٹف آفٹر ڈم اسٹف کی تھی. اب جا کے 2-3 بچوں کے بعد 4 شادیوں کے بعد تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہو کہ ذرا ایک, خیر ابھی بھی تو میرے نزدیک تو پھر بھی وہ کوئی چیز نہیں, لیکن ایک پھر بھی ریلیٹیولی بہتر پوزیشن میں. تو کیا وہ اسٹوپڈ چیزیں کریں گے؟ کیوں یار, جو لوگ ڈیلر پیسے کماتے ہیں ڈم چیزیں نہیں کرتے. صرف ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اس کی تصویریں نہیں لگا رہے ہوتے. بٹ ابھی تک اسد نے بالکل ہی اس کو نا ایک سارٹ آف وہ پازیٹیو لائٹ میں پینٹ, یا تو نے کہا ہے کہ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے جہاں تک ابھی تک. آئی فیل کہ اگر آپ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 10,000 کا ہی پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. 10,000 بندے دیکھیں کبھی اکٹھے. میں نے ایک جنازے پہ دیکھے تھے تو لگا تھا کہ جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. تو 10,000 تو میرا خیال ہے کہ ان ٹرمز آف فالوورز آن یوٹیوب یا انسٹاگرام تو اس کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر 10,000 لوگ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, 2-3 ہزار لوگ آپ سے اگری کرتے ہیں, تو آپ نے بہت بڑی ایک شرعی رسپانسبلٹی لے لی ہے. اب یہ مسلمانوں کے لیے, جو انسان مسلمان ہے اس کو سمجھے گا. تو جی چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں یا گلوریفائی کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں, وہ نقصان دہ ہے, شریعت کے خلاف ہے, یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں اس پہ یہ قدغن ضرور لگاؤں گا کہ جو فیملی کی وی لاگنگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن میں اسٹیٹ نہیں ہوں جس کو بین کرے. کیا میں اس کی اپنی فیملی کو اجازت دوں گا؟ نہیں, میں نہیں دوں گا. کیا آپ کبھی حق میں ہوگے کہ اس کو بین کر دیا جائے اس طریقے سے؟ یہ میرا رائٹ نہیں ہے. ہاں, اگر پاکستان میں اسلامک قانون نافذ ہو, ٹھیک ہے, اور ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بڑے معاملات میں بھی لگ رہا ہو تو ٹھیک ہے, اسے بھی لگنا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ
میں ساری شریعت رجب بٹ پہ نافذ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اوور آل معاشرہ دیکھنا ہے نا, بیکاز آن اے اسکیل آف پرابلمز ان پاکستان وائل دس کین بی اے پرابلم اور پرسیو ٹو بی اے پرابلم کہ رجب بٹ کے بہت ویوز آ رہے ہیں, اٹس ناٹ ون آف دا بگ 10 بگ 20 بگ 100 بھی. بیکاز ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے کلٹ بنا دی ہے, عوام اسٹوپڈ ہے. ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ رجب بٹ کے ویوز بہت زیادہ ہیں, عوام اسٹوپڈ ہے. ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ سسٹرالوجی کو لوگ دیکھتے ہیں اور پاکستانی ڈراموں کو دیکھتے ہیں, عوام اسٹوپڈ ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ میری ویڈیو کے 2 ملین ویوز ہیں, عوام اسٹوپڈ ہے. لائک سم تھنگ ہیز ٹو گیو نا. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ نا عوام میں وقت نہیں گزارتے. عوام میں وقت گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے ہیں, یا آپ نے کلاس بہتر کر لیے. روز گزاریں, آپ کے دن کا پورشن ہر اکنامک بریکٹ کے ساتھ ہو, آپ کو لگ پتہ جائے گا. ہم نے بڑا ریسنٹلی, شاید یہ آڈینس کو نہیں پتہ, لیکن کچھ لوگ ہمیں دفتر ملنے آئے تھے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں, وہ 25-30 لوگ تھے. تو اس میں ایک بندے نے ایک بات کی تھی اور میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کہتا ہے آپ کی زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایکچولی مڈل اور مڈل کلاس کے لیے نہیں ہوتی, اس پرسپیکٹیو سے نہیں ہوتی. میں کہا کہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو میجورٹی آف پاکستان لوور مڈل کلاس سے نیچے ہے, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے, ہم سب نیش کے نیش ہیں. رجب بٹ وغیرہ نیش کے نیش ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہ کریں. یہ ہاٹ پوٹیٹو والی گیم میں نا اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیشنس کو بیوقوف کاٹا, عوام کاٹا, اب آپ پھر وہی چورن کاٹ رہے ہیں. مت کریں, بہتر چیز بنائیں. تو جو میں نے ابھی وہ چینل دکھایا ہے جو بندہ آؤٹ ڈور کیمپنگ کرتا ہے, لوگوں کو سروائیول ٹپس دیتا ہے ٹف کی, اکیلے جاتا ہے جنرلی, لائک ایکچوئل جو بیئر گرلس والا کام تھا کرتا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ ڈور بوائز نام ہے چینل کا, 20-25 ملین ویوز ہیں. ان اے ورلڈ آف کیم کارڈیشینز, لوگن پالز, وہ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے. ایفرٹ, ہمیں وائی پی ویڈیو شوٹ کرنے نتھنگ ڈلی ہوتی. آج صبح کی میٹنگ کس چیز کے بارے میں تھی کہ ہم آرکیڈ جائیں گے یا ہم ناشتہ کرنے جائیں گے. تو آل دیز تھنگس آر ہارڈ ورک. مشکل ہوتا ہے. کیا ہم نے اپنی پروڈکشن کوالٹی 2 سال میں بہتر کی ہے؟ نہیں, ایگزیکٹلی وہی ہے. وہ سلمان نے پیچھے سے لک کرائی ہے کیمرہ کے. آئی مین ہماری اکوپمنٹ وہی ہے, سیٹ وہی ہے, یہ لائٹ نہیں ایڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو دی آئیڈیا از کہ 2 سال میں جو بھی پیسے یہاں سے جنریٹ ہوئے ہیں وہ کسی چیز میں تو ری انویسٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں خریدی ہیں. ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ انویسٹ ان لیٹس سے اینیمیٹر. ویسے ہم نے وہ بھی رکھا تھا کچھ عرصہ, بٹ اس طرح ہم چیز کو بہتر کریں. اب جا کے ہمارا دماغ کھلا ہے ڈاکیومنٹریز بنانے کے لیے. سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, چلو دیر ہے درست ہے, اللہ کی مرضی رضا ہوتی ہے ہر چیز میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ پاس دا پارسل ہاٹ ٹیٹو کھیل کے نا سیلف اپروومنٹ ختم کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم فائنل پروڈکٹ ہیں, الٹیمیٹ باس ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اٹس ویری سلی. ٹھیک ہے, تو وائل مجھے رجب بٹ کی ویڈیو شاید نا پسند ہو, اٹس ناٹ سرپرائزنگ دیٹ پیپل انجوائے دم. It is also not surprising that the same people who watch Rajab Bhatt videos can also watch a documentary about the wildlife in Pakistan. Or want like Dekho Suno Jano is the best example. Millions of views ہیں فیصل کے. ٹھیک ہے, سو اس کی آڈینس اور رجب بٹ کی آڈینس خاصے اوور لیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کتنے بچے ہیں جو 15 سال 14 سال 13 سال کی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, شاید رجب بٹ کی بھی دیکھتے ہوں, ڈکی کی بھی دیکھتے ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے پاس خواتین بہت کم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم شیور مزمل کے پاس بھی خواتین بہت کم ہوں گی, شہزاد کے پاس بھی خواتین آڈینس کم ہوگی. آئی بلیو ہماری 2% آڈینس خواتین ہے. یوٹیوب پہ, انسٹا پہ تھوڑی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, 20% ہوگی, وہ 50-50 تو نہیں ہوگی نا. نہیں اتنی ہے تقریباً 50-50. سو گائز حیدر کی شادی نہیں ہوئی, سو جسٹ سیئنگ. ٹھیک ہے, شریف سید لڑکا, ٹھیک ہے, ود گڈ پیئنگ جاب, 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہے. سب ٹھیک ہے, سلمان کی بہت ہنسی نکلی. سو دی آئیڈیا از کہ سسٹرالوجی کی بہت بڑی فیمیل آڈینس ہوگی, آئی ایم شیور. تو وائی ناٹ ورک ہارڈ ٹو کیپچر اے لارجر فیمیل آڈینس, وائی ناٹ ورک ہارڈر ٹو ایجوکیٹ ویمن مور. ایٹ دا ایج آف 32 پچھلے 2 سالہ کانٹینٹ بنانے کے بعد میں نے پرسنلی ڈیسائڈ کر لیا کہ میں نے نگیٹیولی اب کسی چیز کو ویو نہیں کرنا. آؤٹ آف دا وے جانا ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے, اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے. بیکاز 2 آپشنس ہیں نا, آپ تھک ہار کے گیو اپ کر دیں,
یا کہ نہیں یار میں اس ایریا کو اصول کے مطابق چلاؤں, جس طرح ہم اصول کے مطابق اس دفتر کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ دنیا کیا کری ہے ہمیں نہیں پتہ, ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم اصول کے مطابق چلائیں. تو اسی وجہ سے ہم اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہمیں کوئی کلین اپ پروگرام اسٹارٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ لاہور میں کون سے آرفنیجز ہیں ہم مدد کر سکتے ہیں, ہاسپٹلز میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری اتنی سی آڈینس ہے, لیکن اگر ہر مہینے ہم کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں تو یار چلو 2 لوگوں کی, 3 لوگوں کی, 4 لوگوں کی, 10 لوگوں کی زندگی میں بہتر ہو سکتی ہے. یہی ہے, دس از دا پرپز آف لیونگ ان سوسائٹی, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں پھر ایک اور پہلو بھی آ جاتا ہے کہ لیٹ سے کہ ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کافی ایک جو ان کی آڈینس ہے وہ ایک لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس بریکٹ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے, تو لیٹس ورک وتھ دس اسمپشن. تو اب ان کے اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں وہ فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں. یا میں اپنے گھر کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے گھر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بچے جو ہیں انہوں نے بہت کیوٹ ہے, ہمارے دفتر بھی آئے ہوتے ہیں اکثر, آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے فون پکڑا ہوتا ہے, اب وہ ٹک ٹاک کھول کے دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی یہی رجب بٹ اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کے پیرنٹس کو نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو اب میرے خیال سے کہ بچے جو ہیں وہ یہ چیزیں نہ ہی دیکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جو آئیڈیاز اس کے اندر ایکسپریس ہو رہے ہیں, جو ایسپریشنز ان کو مل رہی ہیں کہ یہ آپ نے زندگی میں بننا ہے, وہ میرے خیال سے اچھی نہیں ہے. سو اگر کوئی انڈر دی ایج آف 18 ہے, یہاں پہ ایک اور کویشچن کھل جاتا ہے کہ ان کی جو مورل پولیسنگ ہے وہ کس نے کرنی ہے. فرسٹ رائٹ پیرنٹس کا, سیکنڈ رائٹ اسٹیٹ کا, ٹھیک ہے. پیرنٹس اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا بچہ رجب بٹ دیکھ سکتا ہے, ہم ساری سینیریوز کور کریں گے, تو کیا اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے نہیں, ٹھیک ہے. فنڈامنٹلی اگر آپ اس چیز میں انٹرفیئر کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ ریلیجس فریڈمز میں انٹرفیئر کریں گے, اکنامک فریڈمز میں انٹرفیئر کریں گے, پھر اسٹیٹ نیریٹیو ہی ہوگا, پھر آپ ایک کمیونسٹ کنٹری میں ہی رہیں گے. وہ اچھا آؤٹ کم نہیں ہے. سیکنڈلی پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ رجب بٹ برا ہو سکتا ہے, یا ایٹ دی ایج آف 12-13 یہ آئیڈیاز کنزیوم کرنا آپ کے لیے برے ہو سکتے ہیں. تو ون وے از کہ رجب بٹ بند کر دے, سیکنڈ از ایجوکیٹنگ پیرنٹس. تو گورنمنٹ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ناٹ ٹو شٹ رجب بٹس فریڈم آف اسپیچ, ٹو ایجوکیٹ پیرنٹس. تو رجب بٹ کو بند کرنا از ناٹ دا سولوشن. لیٹ سے پیرنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کنزیوم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان دیٹ کیس رجب بٹ از ناٹ دا پرابلم, پورنوگرافی از دا پرابلم, ٹھیک ہے. سرکار نے ٹیکنیکلی پورنوگرافی بین کی ہوئی ہے اور ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں. پورا پاکستان پورن دیکھتا ہے, ٹھیک. سو کلیئرلی فریڈم آف اسپیچ پہ قدغن از ناٹ دا وے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ پورن لیگلائز کر دیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں. تو وین از دا لاسٹ ٹائم یو ریمبر کہ اسکول کی ایجوکیشن کا پارٹ ہو اباؤٹ سوشل میڈیا ناٹ سوشل میڈیا, دا کنزمپشن آف میڈیا, کہ اف یو کیپ واچنگ بیڈ نیوز آل دا ٹائم آپ کا آؤٹ لک افیکٹ ہوگا. سو ایک امپیکٹ ہوتا ہے اینی تھنگ دیٹ یو کنزیوم تھرو یور آئیز آپ کی سائیکالوجی پہ, آپ کی برین کیمسٹری پہ. اگر آپ کنٹینیوسلی فائر کری جا رہے ہیں انڈورفنز اپنے دماغ میں تو ایونچولی آپ کا برین سڑ جاتا ہے. سو آپ ڈرگس کریں, اس سے بھی یہ فنومنن ان اے کوئکر وے ہو جاتا ہے. آپ لارج اماؤنٹس آف بیڈ نیوز کنزیوم کریں, آپ لارج اماؤنٹس آف انٹرٹینمنٹ کنزیوم کریں, آپ ایک زومبی بن کے نکلتے ہیں. بیکاز یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, ان کی چیزیں اب ڈسکور ہو رہی ہیں. اس لائک 50s میں اسموکنگ کمپنیز ہی, ٹبیکو کمپنیز ہی ریسرچ کروا رہی ہیں ڈاکٹرس کی طرح کہ ٹبیکو کتنا اچھا ہے. اینڈ بائی دا 60s جس کا آرٹیکل آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ایکچولی اس کا اپوزٹ ہے. تو دس از اے پرسنل چوائس. ہاؤ if somebody still despite knowing these truths chooses کہ میرا 13 سال کا بچہ رجب بٹ دیکھے, تو یہاں پہ پھر فنڈامنٹل کویشچن بن جاتا ہے کہ whether a parent has the right to govern their child or not. ٹھیک ہے. تو پاکستان جیسے اسٹیٹ میں تو اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. نہ آپ جمہوری ہیں, نہ آپ الیکٹڈ ہیں, نہ ہی آپ کی کو مورالٹی کو میں کہتا ہوں کہ گریٹ مسالے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ڈو یو تھنک اس سے زیادہ کانٹینٹ کریٹرز بنیں گے؟ کافی لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں. نو. پوڈ کاسٹنگ کا پائنیئر جنید اکرم ہے, شہزاد ہوگا, مورو ہوگا, ٹھیک ہے. کتنے لوگوں نے پوڈ کاسٹ شروع کی ان کو دیکھ کے ختم ہو گئی. کوئی بھی کام جتنا مرضی آپ کو اسٹوپڈ لگے, بڑا آسان, بہت لوگ یہ کہتے ہیں جی بڑا آسان ہے ڈیلی وی لاگنگ کرنا. ٹھیک ہے, آپ بھی صبح اٹھیں,
6 گھنٹے ایسے فون پکڑیں یا کیمرہ پکڑیں, شوٹ کریں, رات کٹ کر لگائیں, روز 365 آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو کوئی بھی کام ریپیٹیڈلی کرنے کے لیے بہت ڈیڈیکیشن اور ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ایونچولی لوگ ایک اسٹریم میں گھستے ہیں, وہ اسٹریم پاپولر ہوتی ہے پر ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھو تو انٹرنیٹ کے اوپر جو سیلیبریٹیز ہیں, جو انٹرنیٹ سیلیبریٹیز ہیں, وہ بھی ایوالو کر رہے ہیں. وہ ایولیوشن ہم امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں, تو ہم وہ فیئرلی میپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی وہ ایولیوشن آ رہا ہے. کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہمارا چینل ایون ریموٹلی سکسیزفل ہو اگر ہم مزمل کی باتیں بلیو کریں. کوئی ریزن نہیں ہے, نہ ہی اس کے پاس ریزن ہے. پر ہمارے چینلز ناٹ ٹو لائک تعریف مناسب نہیں, لیکن ریموٹلی سے تھوڑے سے زیادہ سکسیزفل ہو گیا. تو کلیئرلی ایک تھرسٹ ایگزسٹ کرتی ہے جس ٹو گائیڈ کہیں بھی. تو بیسکلی یعنی کہ ایک لب لباب اگر اس کا کرنا ہو تو یہ ہے کہ عوام اسٹوپڈ نہیں ہے, اس کو بس ایکسیس نہیں ملی, اپرچونیٹیز نہیں ملی جو آپ کو افورڈ ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ شاید اس طرح کے آئیڈیاز کے ساتھ انگیج نہیں کر پاتے یا انہوں نے کبھی کیا نہیں, تو ان کو اس چیز کا دوشی ٹھہرانا جو ہے وہ غلط بات ہے بیسکلی. لائک فار ایگزامپل اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں. لیٹس سے آپ ایک بیکورڈ علاقے سے تھے, آپ کا لمز میں داخلہ ہو جاتا ہے, ان کا جو وہ ایک کوٹا ہوتا ہے فار فائنینشیل ایڈ کا اس کے اوپر, اور آپ کو مارکسسٹ سوشلسٹ تھیری سے انٹروڈکشن دی جاتی ہے, اور آپ اپنا پورا ورلڈ ویو وہ بنا لیتے ہیں. کوئی اور چیز آپ ریفیوز کرتے ہیں ایکسپیرینس کرنا. تو آپ ایک مائنڈ سیٹ سے دوسرے مائنڈ سیٹ میں شفٹ ہوئے. جب آپ کو اپرچونیٹی ملی, وہ صحیح ہے غلط ہے ہم اسے بعد میں آتے ہیں, اپرچونیٹی ملی. اب آپ کروڑوں لوگ وہ دیکھیں جن کو کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی. اگر آپ ان کو اپرچونیٹی دیں تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. شاید وہ ہائیلی انٹلیکچوئل پاپولیشن بن جائے, شاید وہ پھر بھی ڈکی بائی دیکھیں. صحیح ہے. تو ایک چیز یا ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ابھی کنڈکٹ ہی نہیں ہوئی, اس کے رزلٹس آپ کیسے بتا سکتے ہیں پہلے. اب یہاں پہ ایک مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ شاید جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ڈس انجینوس آرگیومنٹیشن کر رہے ہیں. وہ ایکچولی چاہتے نہیں ہے کہ لوگ عقل مند ہوں, کیونکہ جب لوگ عقل مند ہوں گے ان کی یوٹیلٹی ختم ہو جائے گی, دکان آپ کی بند ہو جائے گی. جب ایک پوڈ کاسٹ تھی پاکستان میں, 2 تھی, تو ساری آڈینس وہاں جاتی. اٹ از دا جو وہ سنگر نہیں آئے تھے ہماری پوڈ کاسٹ پہ, کیا نام تھا ان کا, جواد احمد. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا کہا تھا ایک اور انٹرویو میں, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم فیمس اس لیے ہو گئے کہ تب ایک ہی چینل ہوتا تھا, چند ہی سنگر ہوتے تھے, آپشن نہیں تھی. آج کے دن میں فیمس ہونا مشکل ہے, کمپٹیشن بہت ہے نا. تو جتنا زیادہ انٹلیکچوئل کانٹینٹ بنتا جائے گا اتنے نئے سے نئے چہرے آتے جائیں گے, اور آنے بھی چاہیے. اگر آپ معاشرے کی گروتھ چاہتے ہیں, ذات کی گروتھ چاہتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی میں بڑا سمجھدار ہوں, لوگ بیوقوف ہیں, مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. دھروو راٹھی کے اتنے ویوز کیسے آ سکتے ہیں. سارٹ آف لائک اب ساری قوم سے ہم مزمل کو ٹارگیٹ کریں, لیکن انفارچونیٹلی بیکاز ہم مزمل کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, بٹ آئی ایم شیور یہ باتیں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے. انفیکٹ آئی ایم 100% شیور کہ یہ باتیں موہت پیرزادہ وغیرہ بھی, موہت پیرزادہ کہہ رہا ہوں, وہ یا جن کے بارے میں ریل بنائی تھی جس پہ پھر ایک خاتون نے کامنٹ کیا تھا, ساری ریلز پہ نہیں ڈسکرپشن ہے, شی واز اینگری, پہ ہم لوگ کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی تھی. ہاں وہ ندیم فاروق پراچا صاحب, اب میں موہت پیرزادہ ندیم فاروق پراچا صاحب بھی ایسی باتیں اپنے انٹلیکچوئل سرکلز میں کرتے ہوں گے. اب کیونکہ ہمیں ایکسیس تھا گروئنگ اپ ان ایلیٹ سرکلز میں, تو وی انڈرسٹینڈ جو کانورسیشن وہاں ہو رہی ہوتی ہے. لائک ایٹ دا سیم ٹائم کہیں گے یار یہ کتنے ظالم ہیں لوگ, غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور پھر کہیں گے او دا پورز ٹچڈ می, تو آئی نیڈ ٹو واش مائی ہینڈس. تجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں حکمران بظاہر ظالم نظر آتے ہیں, یو تھنک ان کے مائنڈ میں بھی بس یہی آئیڈیا انٹرنلائز ہوا ہوا ہے کہ یار عوام جو ہے وہ بکریوں کی طرح ہیں, بالکل ہی بیوقوف ہیں, اور ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, ہم نے لیڈ کرنا ہے. طاہر صاحب نے ایک بڑی کریزی بات کی تھی کل مجھے. انہوں نے کہا یار یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اب دیکھتی ہے کہ اساد نے 1 لاکھ بندہ مار دیا, قبروں میں دفنا دیا, جیلوں میں لاکھوں کو ٹارچر کر دیا, زبانیں نکال دی, اسی صرف 10-12 بندے مارے نے. لائک ہم نے تو لائک بیکاز آپ نے اسکیل ہی انسین کر دیا. ٹھیک ہے, تو ان کمپیریزن تو یہ تو فرشتے ہیں در حقیقت. اگر میں اساد سے کمپیئر کروں تو واقعی فرشتے ہیں.
پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آبجیکٹیولی غلط ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے 2 پاور پوائنٹس ہیں. ایک ہماری لبرل ایلیٹ ہے اور ایک مولوی ہیں. دونوں کو وہ پالتے ہیں، دونوں کو وہ رکھتے ہیں، اور دونوں کو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو ویلیڈیشن فرام سپوزڈ لبرل انٹلیکچوئلس اور ریلیجیس فگر ہیڈ بھی مل رہی ہے تو پھر آپ عوام کو بکری ہی سمجھیں گے. ٹھیک، اور یہی ہو رہا ہے. اگر آپ مین اسٹریم ٹی وی چینلز دیکھیں، ان میں جو کچھ اینکرز ہیں ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت لبرل ہیں اور وہ اسپاؤز کرتے ہیں کافی لبرل بلیفس. ان کو مین اسٹریم پہ وائس ملی ہوئی ہے تو کسی نے اوکے کیا ہوا ہے تو وائس ملی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک تو رہا نہیں ہے. حامد میر صاحب نے اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائی تھی جب ساتھ ظلم ہوتا پی ٹی آئی گورنمنٹ، تو 8 مہینے آف ایئر ہو گئے تھے. تو آپ کو مین اسٹریم پہ آنے کے لیے 2 کنڈیشنز ہوتے ہیں. ایک کہ آپ اوکے ہوئے ہیں، آپ کی یس ہوئی ہوئی ہے، یا دوسرا آپ اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو ہٹانا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اوکے ہوئے ہیں ملٹری جنٹا سے اور آپ ٹی وی پہ اپیئر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے بڑی پرابلم تو آپ ہیں. یہ بی لاگر تو بعد میں آتے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، آئی ڈونٹ نو زندگی میں کبھی ڈکی بھائی وغیرہ کسی سے ملاقات وغیرہ ہوگی تو تب بھی میں ضرور کہوں گا، ایون کہ میرا زیادہ جنید اکرم سے ملاقات ہوگی اس سے بھی یہ بات کروں گا. اللہ نے آپ کو بہت بڑا پلیٹ فارم دے دیا ہے، اس کو اچھے کام کے استعمال کریں، کچھ بہتر کریں معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں نا جو ہیروز ہیں بہت تھوڑے پڑ گئے ہیں. تو بی سم ون پازیٹیو. میں وہ جے ڈی سی والا جو لڑکا ہے، آپ اس کی جو مرضی پرابلم کے ہیں، جو وہ چیز کر رہا ہے نا وہ فنڈامنٹلی ریکوائرڈ تھی. کیا اسے اور بہتر چیزیں ہوتی ہیں، شور ہو سکتی ہیں، آپ کر لیں نا. جو نئے سیئرز ہیں، کمپلینرز ہیں، آپ کر لیں. ایک لڑکا تھا عالمگیر خان فکسٹ والا، ویری گڈ، جو یہ محلوں میں جا کے چیزیں ٹھیک کرتے تھے، سڑکیں وغیرہ عام. اور کیا کرے. دیکھیں اگر میں اور آپ اس نہج پہ آ گئے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر اتوار جا کے محلے صاف کیا کریں، تو آئی تھنک پھر یہ کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ یہ کر رہے تھے، آپ یہ بھی کر سکتے تھے. میں اڑ بھی سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو آئی فیل کہ انشاءاللہ جب بہت سارے ساتھی جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے نا، پھر ان کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. جب آپ اکیلے ہوتے ہو نا تو آپ کا غرور اور تکبر ٹوٹتا نہیں ہے اس طرح. جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ روز ہمبل ہوتے ہو، آپ اللہ کے سامنے ہمبل ہوتے ہو، آپ بیوی بچوں کے سامنے ہمبل ہوتے ہو، اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کتنی وسیع ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر آپ کے دل میں نرم گوشہ ہی ہوتا ہے ان کی طرف. بہت بڑا ڈفرینس ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شادی کے بعد پوری شریعت نافذ ہوتی ہے، اس سے پہلے تسی ادھے مسلمان ہوتے ہو. میں اوبویسلی اس لینز میں بات کروں، لیکن اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تو ضرور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. چیریٹی کی مد میں صرف نہیں، وہ ہم شور یہ کرتے ہوں گے، مجھے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں بہت بہت ظالم بزنس مین بھی چیریٹی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے. بیگا ٹاؤن کی مثال لے لیں، ملک ریاض صاحب کی. ان کو چاہیے اپنے پلیٹ فارمز استعمال کریں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سنیل من صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے، جو گاڑیوں کی انفارمیشن دیتے ہیں، بہت ہیلپ فل ہے. اٹس ویری گڈ. کنزیومر کو آپشن مل گئی ہے فراڈ نہ ہونے کی، بہتر چیز لینے کی. یہ میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. تو کوئی نہ کوئی ڈکی بھائی کو، اور شاید وہ کرتے ہیں، ہم ان کا اکاؤنٹ اتنا دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ بتا سکیں، لیکن وہ کرنا چاہیے. ہاں، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایموشنل اپیل ہے زیادہ کہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں؟ یہ 100% ایموشنل اپیل ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے. یہ تو خواہش ہے، میری خواہش ہے وہ یہ کریں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اور وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسیس ہے ڈفرینٹ چیزوں کا. اب ہم اس ویل کے پیچھے نہیں چھپ سکے کہ یار یہ چک نمبر 24 میں تھا، اس کو نہیں پتہ، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کو پتہ ہے. اب آپ جب یہ میٹ اپس کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انسان کے دل میں یہ چیز آنی چاہیے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھیں، تو آپ کا دل اللہ انشاءاللہ کھولتا جاتا ہے.
آپ سیرۃ النبی پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آئیڈیل لائف کیا ہوتی ہے. اگین کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنا کیونکہ شاید وہ اسلام میں اس طرح مانتے نہیں ہیں, باقی اللہ سب کو ہدایت دے. لیکن یہ جو ایک فیور ہے نا کہ ڈیلی ویلاگرز معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, نان سینس ہے. آپ مجھے بتائیں مغلوں کے دور میں کون سے ڈیلی ویلاگر تھے؟ ہیرا منڈی بنائی ہوئی انہوں نے لاہور شہر میں, ٹھیک ہے, تو معاشرے کو تباہ نہیں کر رہے تھے. شراب خانے تھے, یہ آپ کے جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں شراب خانوں میں طوائف خانوں میں بیٹھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. آپ ایک ایوریج قوالی جو مشوقوں پہ بنی ہوئی اٹھا کے سن لیں, میرا خیال ہے زیادہ بدی معاشرے کے ساتھ نہیں ہوتی. اور پھر نعوذ باللہ جو شرک ہے قوالیوں میں تو وہ نہیں ہے معاشرے کی تباہی. آپ کو حالانکہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم یہ چینل بناتے تو مجھے کبھی بھی پتہ چلتا رجب بٹ کون ہے یا ڈفی بھائی کون ہے, صحیح ہے, یا سلمان سسٹرالوجی نہ دکھاتا. ویسے وہ تو سلمان نے ظلم کیا تھا. ہاں اس پہ دکھ ہوتا ہے وہ دیکھ کے. لیکن آئی تھنک تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ بس انسان کی فطرت ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ سیک آؤٹ کرتا ہے. سمپل انٹرٹینمنٹ ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, جو سمپل انٹرٹینمنٹ آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دماغ کی. میں نے مولا جٹ دیکھی ریسنٹلی, ٹھیک ہے, سمپل انٹرٹینمنٹ اچھی تھی. I mean, I gave it in terms of the way it is shot, the cinematography, the sets, probably 8 out of 10. In terms of story, it's pretty basic, 5 out of 10. And in terms of acting, probably 6 out of 10. Right? Would I watch it again? No. But it was simple to follow, and that's great at the end of the day. As opposed to, let's say, کوئی biopic دیکھ لیتے. So that is, you have to really focus on everything happening. ایک آخری چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کے ڈو یو تھنک کہ ان سارے جو یہ سوشل کرٹیک ابھی کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ان کو یعنی کہ جو ایک پش بیک بھی عوام سے مل رہا ہوتا ہے, شاید ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, یہ اکثر پنچ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. پنچ ڈاؤن سے مراد کہ جو لوگ زیادہ کمزور پوزیشن میں ہیں معاشرے میں, یہ ان پہ سارا بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں, نہ کہ جو زیادہ طاقتور آپ کے حلقے ہیں یا جو لوگ جو ایلیٹ ہے آپ کی جو پوزیشنز آف پاور میں ہیں ان کو کرٹیک کرنے. میں ادھر ایک کلیئرٹی دینا چاہوں گا, یہ لوگ پنچ اپ بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے پرسنلی مزمل کی سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پنچ اپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 5 ویٹ کلاس اوپر پنچ اپ کر رہے ہیں گیون دیئر پوزیشن ان سوسائٹی, دے ڈو. ہاؤیور آئی تھنک ہم بھی کبھی پنچ ڈاؤن کر دیتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. We sometimes do punch down. It's okay. These things happen. یہ ہو جاتا ہے. But کبھی بھی اپنی غلطی پہ اسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. We should learn, apologize and sort of correct ourselves. باقی جو پنچ ڈاؤن زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے گلی کس شکل میں, وہ پرٹیکولرلی پی ٹی آئی والا گلی ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو جو ان سے ڈسا گیا تھا اس کے لیے مشکل ہے دل میں نرم گوشہ کرنے کے لیے, جس طرح خان صاحب کی پارٹی کے لیے مشکل تھا کہ وہ دل میں نرم گوشہ کریں کہ اگلے بھی سیاستدان انسان ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک سارٹ آف پوری دنیا میں یہ فینومینا ہونا ہے کہ ہمیں فار سم ریزن ڈیوائڈ بہت کر دیا گیا. اور obviously میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گریٹ کبال ہے یا گریٹ کنسپریسی ایٹ پلے ہے, لیکن اٹ سوٹس لارج فائنینشیل کارپوریشنس, ٹیک جائنٹس کہ ہم ڈیوائڈیڈ ہی ہوں. آئی مین میری اور آپ کی تصویروں اور ڈیٹا کی بنیاد پہ فیس بک بلینئر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہمیں کیا ملا ہے؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں, رائٹ. سو آئی تھنک دا ڈے جب آپ اٹھ کے یہ ریئلائز کرو گے کہ ان لوگوں کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ ایکچولی ہمارا ہے, اٹس دا سیم تھنگ نا کہ لائک جس دن 99% ریئلائز کرے گا کہ ہمیں ساری عمر لوٹا 1% نہیں تو ان کو چھوڑیں گے نہیں جیبوں میں سے. مثلا کہ میری اینٹوینیٹ کی جو ہینگنگ تھی وہ ایک ریلیٹیولی ماڈرن ویل ڈاکیومنٹڈ مثال ہے جب 99% کہتا ہے انف, ایکسیپشنلی وائلنٹ. اس سے زیادہ بہتر مثال دیکھنی ہے تو جو زار کے خلاف اپرائزنگ تھی وہ دیکھ لیں, ایکسیپشنلی وائلنٹ. کیا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے؟ بالکل جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے آپ کی اسٹریٹس میں کرائم بڑھتا ہے, آپ کا فیملی اسٹرکچر ٹوٹتا ہے,
اور اس کے بعد پھر بے بسی کے عالم پہ آپ ہر چیز کو اٹیک کرتے ہو. امریکہ میں جنہوں نے کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا تھا وہ برے لوگ نہیں تھے, فرسٹریٹڈ لوگ تھے. جو لوگ 9 مئی کو نکلے تھے وہ برے لوگ نہیں تھے, وہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے. ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں میں, لیڈر کی بات نہیں کر رہا ابھی. وہ فرسٹریٹڈ ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ. آپ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو, جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ تو نارمل نہیں ہے. دیٹ بیہیویئر از ناٹ نارمل. MMA کے جم میں ہمارے پاس لڑکے آتے تھے فل آف اگریشن, اور مہینے بعد وہ ٹرانسفارم ہوئے ہوتے تھے انٹو ڈفرینٹ پیپل. بس فائنلی اس کو چینلائز کرنا آیا تھا. پھر ایک اور چیز بھی تو دیکھنا کہ ہمارے بچپن سے لے کے ابھی تک لائف اسٹائل کتنا سارٹ آف ڈیڈ سا ہو گیا, خوراک بری ہو گیا ہے, سارا دن بیٹھے رہو, اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو ایک پینٹ اپ اگریشن ہے, ایک پینٹ اپ فرسٹریشن ہے جو کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. اکثر تو یوٹیوب کامنٹ سیکشن پہ نکلتی ہے, انسٹاگرام کامنٹ سیکشن پہ لکھتی ہے. اینڈ آئی تھنک میں نے زندگی میں شاید 2 ویڈیوز میں کامنٹ کیا ہوا ہے, مے بی ان مائی لائف. پر لوگ بیٹھ کے صرف کامنٹ کرتے رہتے ہیں اور اس پہ آرگیومنٹس کرتے ہیں, اور ایز اف وہ بحث اگر آپ ہاؤ ڈو یو ون دیٹ آرگیومنٹ, میرا تو یہ سوال ہے. واٹ از دی اینڈ؟ تو بہت ہی ایک عجیب سی ہم دنیا میں, اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیٹ فیئرلی نیو ہے. ہم شور 20 سال بعد پتہ چلے گا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے جو برین سائزز ہیں وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں, اور لائک ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں شاید کبھی ریکور نہیں کریں گے. اینڈ مے بی اب ہمیں سیڈیٹ کر کے میٹرکس میں ڈال دینا چاہیے. I think ٹائم آ گیا. But moral of the story is, یا کنکلوژن میں فہمے کہ ہم ایون وائبس کا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, وہاں ہم ڈیلی ویلاگنگ کر رہے ہیں. نہیں ڈیلی نہیں کر رہے ہیں, ایوری سیکنڈ ڈے, ہفتے میں 3 ویڈیوز لگاتے ہیں. 3 ویڈیوز لگاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو 50 سے زیادہ سبسکرائبر تک لے جاتے ہیں تو پھر ہم 4 لگانا شروع کر دیں گے. I don't know کیا کریں گے, بٹ آنیسٹلی یا میں ابھی گھبرا گیا ہوں خود جب میں نے کہا 4 سلمان سے کہتے 4 اب ہم 70 ویڈیو بنائیں گے مہینے کی. بٹ میں یہ بار بار کہنا چاہوں گا, میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کا دیکھنے کا, سننے کا بہت شکریہ, اور سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ. کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ نہیں دیکھیں گے ہم ویڈیوز نہیں بنائیں گے. آپ دیکھتے ہیں اس لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے کسی بھی قسم کی نالج کا, اس سے سیکھنے کا. تو آپ ڈس ہارٹ نہ ہوئیں, کیونکہ یہی آپ کے دشمن چاہتے ہیں کہ آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں. یہی لوگ چاہتے ہیں. ایک چلے آج یہ بات کر ہی دیتے ہیں, جو لوگ آپ کو ملتے ہیں نا, جو بہت اچھال چھال کے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں برے ایکشنز مسلمانوں کے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. کوئی مولوی جو پٹھیا کرتے ہیں ہم بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ اسلام بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس فینومینون کو سمجھیں. فیلیئرز آف این انڈیویجول کانسیپٹ کے فیلیئرز نہیں ہوتے. ٹھیک, تو اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. دنیا تو چلو جس طرح کی ہے فی الحال, مسلم امت بڑی مشکل وقت میں ہے, آخرت اپنی خراب نہ کریں. اس لیے صرف ایون کا چینل دیکھا کریں.